رشوت نہ دیں تو جائز کام بھی نہیں ہوتا، تو آپ مجبور ہیں، لینے والے پر لعنت ہوگی، آپ پر نہیں ہوگی۔ ہمارے ملک میں کسی کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ نہیں کہتے، تو وہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ آدمی کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، وہ پھر جواب دے کہ یہدیکم اللہ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے چھینک۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی جرنل میں، اور لکھا کہ چھینک آنے سے اللہ تعالیٰ اس کو دماغ کے فالج سے بچا دیتے ہیں۔ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کی ذرا خیر دے۔ اسی لیے اس کے جواب میں حدیث میں ہے کہ کہو احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تم سے محبت رکھیں جیسے تم ہمیں اللہ کے لیے چاہتے ہو۔ باقی میں دعوت دوں گا، آپ آئیں گے، دعوت کی کیا، محبت میں دعوت کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ اور دعوت کھلا کے مجھے پیر نہ بناؤ، میں بھی پھر کھانے والا بن جاؤں گا۔ بغیر کھائے پیے محبت ہو نا، وہ ٹھیک ہے۔ کبھی بہت بڑا شوق ہو مجھے زمزم پلا دینا، بس دعوت ہو گئی۔ احرام کی حالت میں سر کو نہ چھپائیں، نماز میں بھی نہ چھپائیں۔ سفر میں برقعے کے ساتھ نماز، کیا برقعہ چہرہ کھلا ہوگا، برقعہ کیا کہتے ہیں، نماز نہ پڑھو۔ میرے شوہر جو ہے عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو آپ ان کو مطمئن نہیں کرتی ہوں گی نا، آپ میک اپ شیک اپ کر کے ذرا سلم رہیں، ٹھیک رہیں گے۔ تم کھا کھا کے بھینس بن جاؤ تو خاوند نے تو پھر جانا ہے کہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ گاڑی کے ذریعے طائف گئے، گاڑی والے نے نہیں بتایا، گاڑی والا کوئی ٹھیکیدار ہے کہ تمہیں بتائے، دوبارہ طائف جا کے عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ حج کا طواف کیا تو صفا پروا نہیں کی تھی تو دم ادا کریں۔ امام احمد رضا کا نکاح کسی دیوبندی عالم نے پڑھایا تھا، اللہ عالم، میں تو نہیں تھا نا، مجھے انہوں نے بلایا تھا۔ نہیں، اب تمہیں کیا فکر ہے، کسی نے بھی پڑھایا ہو۔ ایسی باتیں پوچھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کی کسی لڑکی سے تو ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، پھر ایسے کو جواب ایسا ہی دینا چاہیے نا۔ اللہ عالم کس نے پڑھایا کس نے نہیں پڑھایا۔ جس بندے کا داڑھی نہ ہو وہ نہ تکبیر کہے، نہ اذان کہے، نہ امام بنے۔ ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن حکم یہی ہے کہ چونکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، تو فاسق فاجر کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ روزے کے ساتھ عورت گہرا وضو کر سکتی ہے، وہ گہرا کیسے ہوتا ہے اور اکہرا کیسے ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ عالم الغیب ہونا جو ہے صرف میرے اللہ کی شان ہے، کیوں قرآن نے خود کہہ دیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اور جناب اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت ہے نا، چھوٹے حضرت تو نہیں ہے نا، اعلیٰ حضرت نے بھی اور ان کے جو مریدین تھے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہابیوں کو تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا علم غیب تو ہوتا ہی نبی اور ولی کو ہے، اللہ کو تو علم غیب ہوتا ہی نہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جو عالم الغیب کیسے ہوئے؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ کیسے گمراہ کیا حضور کی امت کو کہ بھئی اللہ تو عالم الغیب ہو نہیں سکتا، اللہ کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز ظاہر باہر ہے، اور قیامت تک کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے ہے۔ عالم الغیب تو نبی ہوتے ہیں جن کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ لگتا ہے۔ عالم الغیب تو ولی ہوتے ہیں جن کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، پھر اللہ علم دیتے ہیں۔ خدا تو عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اب ایمان سے کہیں، قرآن میں خدا کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں عالم الغیب ہوں، اور مولوی کہتا ہے عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کی مانے، قرآن کی مانے، نبی کی مانے، ایسے مولوی کی مانے۔ باقی مسئلہ سمجھو کہ اللہ عالم الغیب کا کیا معنی؟ ما غاب عن العباد۔ حضور نے فرما دیا کہ میری امت، اللہ کا عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟
جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں، اب ماں ہے، بچہ پیٹ میں ہے، نہیں جانتی ہے کہ بچہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، طویل ہے یا قصیر ہے، جمیل ہے یا کبیر ہے، یہ کیسا ہوگا یہ نہیں جانتی۔ ماں سے غائب ہے لیکن اللہ سے غائب، یہ معنی ہے عالم الغیب۔ سنی لڑکی کی شادی شیعہ لڑکے سے نہیں ہو سکتی۔ میری بیوی کو احرام کی حالت میں حیض آ گیا تو بیٹھی رہے گھر میں، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ کرے۔ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو بوسہ دینا ناجائز ہے، کیا تو اللہ معاف کرے۔ دعائیں قنوت کے علاوہ اور دعائیں بھی وتر کی اس میں کر سکتے ہیں۔ شبان ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت رد قادیانیت کے حوالے سے محنت کریں، اللہ تمہاری محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ مرزائیت اور قادیانیت کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ رات کے وقت چارپائی کے اوپر سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں، سجدہ صبح کو کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ میں تبلیغ والوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، بہرحال اگر کرکٹ میں لباس پورا پہنا ہوا ہو تو کھیلنا جائز ہے، اگر آدمی نے نکر پہنی ہوئی ہے اور اریاں ہے تو پھر ناجائز ہے۔ اگر بیوی بغیر کسی عذر کے خاوند کا حق ادا نہ کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے فکر مند ہوں، آپ سورۃ الرحمن پڑھیں، وہ بیٹی بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے، 3 دفعہ روز انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ میرے والد کینسر کے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اور میں نے وہ آیت کئی دفعہ بتائی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، تو آپ فیس بک پہ نکال کے وہ دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں۔ کہتے کہ عورتیں زیادہ ہیں اس لیے طواف میں بھی زیادہ نظر آتی، اسی لیے تو حکم ہے کہ 4 شادیاں کرو۔ اللہ جانتے تھے نا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی۔ مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں، غسل ہو جاتا ہے بالکل۔ زمزم کا پانی پیتے ہیں جو باقی بچ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ آپ کے سامنے نیچے نہیں جا رہا نالیوں میں۔ اگر کسی کپڑے کو پیشاب یا حیض کی ناپاکی 3 دفعہ دھوئیں۔ اگر بال کٹوانے کے دوران خوشبو والا شیمپو لگائے دم پڑ جائے گی۔ بہرحال سید الشہداء پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، دعا کریں ان کے لیے، جیسے حضور دعا فرماتے تھے، فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فاتحہ کو دعا سمجھ کے پڑھے تو پھر جائز ہے۔ اگر سر منڈانے سے پہلے احرام کھول دیا لیکن فوراً سر منڈا لیا، دم نہیں۔ اگر 5-6 گھنٹے گزر گئے پھر دم ہے۔ زیادہ عمرے سے زیادہ طواف بہتر ہے۔ کعبے کا اگر صرف طواف کریں بغیر استلام کے طواف ہوتا ہی نہیں، حجر اسود سے شروع کرو گے، حجر اسود پہ ختم کرو گے۔ اللہ کہتے جی اعلیٰ حضرت کو علماء عرب نے مجدد کہا ہے، اللہ عالم میں وہ سارے علماء عرب سے مراد کون ہے؟ جب اعلیٰ حضرت جو تھے اس دور میں کون کون علماء تھے؟ یہ تو فیصلہ کرو نا۔ یہ علماء موحدین تو نہیں تھے، تو اس کی برادری کے کوئی علماء انہوں نے کہہ دیا ہوگا، اس کو تو کیا ہو گیا، کسی کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ مجدد بن جاتا ہے۔ تعلیم ہونے کے باوجود نوکری نہیں ملتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ جو سنتیں فجر کی رہ جائیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ میری بیوی نے عمرے کے بعد جو سر پہ بال باندھا تھا کھول دیا، پھر بال کاٹے تو کیا ہے، نہ کھولے تو کاٹے کیسے؟ عجیب مسئلے پوچھتے ہیں۔ وہ سکارف باندھنا تو عورت کے لیے ضروری ہی نہیں ہے عمرے میں، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام ہے۔